بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی خدائی مداخلت اور قیادت اور آزادی کی ہے۔ ان کی زندگی کا سفر جس میں معجزات، چیلنجز اور اٹل عزم کا نشان ہے، پوری دنیا کے مومنین کے لیے الہام کا ذریعہ گونجتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اس زمانے میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ایک پیشن گوئی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے تمام نوزائیدہ اسرائیلی مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تاہم موسیٰ کی والدہ نے اسے ایک ٹوکری میں بٹھا کر دریائے نیل پر بہا دیا۔ اسے فرعون کی بیوی نے دریافت کیا اور اپنے بیٹے کی طرح محل میں پرورش پائی۔ جیسے جیسے موسیٰ بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر چن لیا۔ اس کی پہلی الہی ملاقات اس وقت ہوئی جب اس نے کوہ سینا پر جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا۔ جھاڑی جل گئی تھی لیکن آگ سے بے ہوش رہی۔ اس معجزاتی نشان کے ذریعے اللہ نے موسیٰ سے بات کی، انہیں ہدایت کی کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ جب موسیٰ نے توحید کے پیغام اور بنی اسرائیل کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا تو فرعون نے تکبر سے جواب دیا اور اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ موسیٰ کو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے آسمانی معجزات عطا کیے گئے۔ اسے وہ عملہ عطا کیا گیا جو سانپ میں بدل گیا، اور اس کا ہاتھ جو روشنی پھیلاتا ہے، دونوں ہی اللہ کی حمایت اور طاقت کی نشانیوں کے طور پر کام کرتے رہے۔ موسیٰ کی کہانی کے سب سے مشہور واقعات میں بحیرہ احمر کی جدائی ہے۔ فرعون کی فوجیوں سے بھاگتے ہوئے بنی اسرائیل نے خود کو سمندر اور تعاقب کرنے والی فوج کے درمیان پھنسا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریں، جس سے وہ معجزانہ طور پر الگ ہو کر خشک راستہ بنا۔ بنی اسرائیل نے سمندر کو بحفاظت عبور کیا، اور جب فرعون کی فوجیں جدا ہوئے پانیوں میں داخل ہوئی تو سمندر ان پر بند ہو گیا۔ ظالم اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ مصر سے اپنی آزادی کے بعد بنی اسرائیل کو بیابان میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں خوراک اور پانی کی کمی بھی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے من اور بٹیر فراہم کر کے انہیں برقرار رکھا۔ تاہم ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بعض بنی اسرائیل کفر اور ناشکری کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ کی کہانی کے اہم لمحات میں سے ایک ان کا پہاڑ سینا پر چڑھنا ہے، جہاں اسے براہ راست اللہ کی طرف سے 10 احکام موصول ہوئے تھے۔ اخلاقی اور اخلاقی طرز عمل کی بنیاد رکھنے والے یہ احکام ذاتی رویے اور ایک منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے رہنما تھے۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک منصف اور ثالث کے طور پر موسیٰ کی قیادت کا مزید مظاہرہ کیا گیا۔ وہ تنازعات کو حل کرے گا اور الہی رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس کی کہانی میں سنہری بچھڑے کا واقعہ بھی شامل ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے توحید سے ہٹ کر ایک بت کی پوجا کرنے کا انتخاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی حرکتوں سے تباہ ہوئے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے میں ثابت قدم رہے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی الہی رہنمائی اور آزادی، انصاف کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ سخت چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے غیر متزلزل ایمان سے ان کے معجزات کے ساتھ اسلام کی عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک کے طور پر ان کے مقام کو مضبوط کیا۔ نجات دہندہ اور قانون ساز کے طور پر ان کا کردار نبوت کی تبدیلی کی طاقت کی مثال دیتا ہے۔ موسیٰ کی کہانی مومنوں کو مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے کی اہمیت اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے لیے قریب ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی وراثت ان لوگوں کے لیے امید کی کرن اور الہام کا ایک لازوال ذریعہ ہے، جو اپنی آزمائشوں اور ایمان کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔